Welcome to my YouTube channel. This is your teacher Abdul Malik Hashmi. I am going to present to you lesson 5A of the series How to Read. In this lesson, we will study long vowel sounds that are present in Arabic and Urdu languages. Since my target audience is Urdu speaking people, my mode of instruction will be Urdu language. मोहतरम नाजरीन, मैं आपका टीचर अब्दुल मालिक हाशमी आपकी खिदमत में लेसन 5A लेकर हाजिर हुआ हूँ। लेसन 5A हाउ टू रीड के सिलसिले का 5वां सबक है। इस सबक में हम उर्दू और अरबी में पाए जाने वाले हरूफ इल्लत और उनसे पैदा होने वाली आवाज़ों को पढ़ेंगे। चले हम अपना सबक शुरू करते हैं। आज हम लेसन 5A पढ़ेंगे। इस लेसन में हम लॉन्ग वावल साउंड्स इन अरबिक एंड उर्दू पढ़ेंगे कि उर्दू और अरबी में लॉन्ग वावल साउंड्स कौन कौन सी होती हैं और उनकी कैसी आवाज़ होती है। नेक्स्ट लेसन में हम लेसन 5B में लॉन्ग वावल साउंड्स इन इंग्लिश पढ़ेंगे कि इंग्लिश में लॉन्ग वावल साउंड्स कौन कौन सी होती हैं और कितनी हैं। तो हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। इआदे के लिए मैं दोबारा पूछूंगा, व्हाट इज़ अ लॉन्ग वावल। पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ अ लॉन्ग वावल। लॉन्ग वावल से क्या मुराद है? इससे मुराद ऐसे हरूफ जो आवाज़ को लंबा करने में मदद देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ लॉन्ग वावल। लॉन्ग वावल का क्या काम होता है? ये हरूफ कॉन्सोनेंट हरूफ को जोड़ने में मदद देते हैं। जायज़े के लिए हम ये देखेंगे कि दुनिया भर की मुख्तलिफ ज़ुबानों में कितने वावल्स और कितने कॉन्सोनेंट हरूफ होते हैं। जिस ज़ुबान में जितने ज़्यादा वावल्स होंगे वो ज़्यादा मुश्किल उसको बोलना होगा। हम 3-4 ज़ुबानों का यहाँ एक जायज़ा लेते हैं कंपैरिजन इंग्लिश के साथ। फ्रेंच लैंग्वेज में 6 वावल्स लेटर्स हैं। इन 6 लेटर्स से कितनी वावल्स साउंड्स पैदा होती हैं ये अलग टॉपिक है। तो फ्रेंच में 20 कॉन्सोनेंट है, टोटल लेटर्स 26 हैं। पोर्चुगीज़ में 5 वावल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट एंड टोटल 26 लेटर्स हैं। चाइनीज़ में 6 वावल्स हैं। उर्दू में 3 वावल्स लेटर्स हैं साउंड्स। हाउ मेनी लॉन्ग वावल्स आर देयर इन उर्दू। जैसे पहले गुजरा, उर्दू और अरबी में 3 हरूफ मद या लॉन्ग वावल्स हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है अलिफ या वाव। इन हरूफ से जो आवाज़ें पैदा होती हैं वो है आ, ई, ऊ, ऐ, औ। ये 5 आवाज़ें हैं जो इससे पैदा होती हैं। आ को हम डबल ए से लिखेंगे। ये आवाज़ इंग्लिश में नहीं पाई जाती, डबल ए के स्पेलिंग वाले ये अल्फाज इंग्लिश में नहीं पाए जाते। ये एक इजाद है, ज़रूरत है उर्दू और अरबी के लॉन्ग वावल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये डबल ए का इस्तेमाल किया है। दूसरा है लॉन्ग वावल ई। ये साउंड इंग्लिश में पाई जाती है। इसको इंग्लिश में 2 तरह से लिखा जाता है, डबल ई के साथ भी और ई और ए के साथ भी। और एक आवाज़ है अरबी और उर्दू में ऊ। इसको ये आवाज़ इंग्लिश में पाई जाती है और इसे डबल ओ से लिखा जाता है। एक और आवाज़ है ऐ, अलिफ ज़बरिया ऐ। ये आवाज़ भी इंग्लिश में पाई जाती है। इसको लिखा जाता है ए और आई के साथ, ऐ, ए और वाई के साथ। ये आवाज़ अरबी में पाई जाती है, अलिफ ज़बरिया ऐ, लेकिन उर्दू में इस तलफ़ुज़ के साथ पाई नहीं जाती ये आवाज़। उर्दू में हम इसको ए पढ़ते हैं। इसी वजह से यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो इंग्लिश के वो अल्फाज जिनमें ए आई आता है या ए वाई आता है उनको वो एक पढ़ते हैं। जैसे DAY डे,
جو کہ اردو کے اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن انگلش کے اعتبار سے غلط ہے اور عربی کے اعتبار سے بھی غلط ہے. ایک اور آواز ہمارے پاس ہے، پانچویں آواز، وہ ہے الف پر واو او. یہ آواز انگلش میں پائی جاتی ہے. اس کو ہم انگلش میں کیسے لکھتے ہیں؟ او اور اے کے ساتھ، او اے او یا او ڈبلیو او. پہلی آواز کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. لانگ آ ساؤنڈ ان عربک. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے عربک لینگویج میں یہ آ ساؤنڈ پائی جاتی کہ نہیں، کیونکہ یہ چیز اگر آپ کو سمجھ آئی تو نیکسٹ لیسن جو ہے 5B، اس میں جب انگلش کی واولز کو ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے گی. ہمارے پاس ایک لفظ ہے حامد، حامدن. حامد میں الف جو ہے لمبا ہو رہا ہے، ہا. اب اگر ہم اس کو انگلش میں لکھنا چاہیں تو ہم اس کو ڈبل اے کے ساتھ لکھیں گے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ڈبل اے کا استعمال انگریزی میں نہیں پایا جاتا ہے. نیٹیو اسپیکرز ڈبل اے کا استعمال نہیں کرتے، وہ سنگل اے کا استعمال کرتے ہیں. ان کے یہاں ڈبل اے کی آ والی آواز پائی نہیں جاتی. یہی وجہ ہے کہ جب وہ حامد کو پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اس کو حامد پڑھتے ہیں، ایچ اے ایم، حامد پڑھتے ہیں. اور حامد شورٹ اے ہے کیونکہ انگریزی میں ایچ اے ایم ہیم ہوتا ہے. ایچ اے ایم کی آواز کیا ہوگی؟ ہیم. جیسے ٹی اے ایم ٹیم، ایس اے ایم سیم. اسی وزن پہ شورٹ اے کے طور پہ اس کو ہیم انگلش میں پڑھتے ہیں. تو حامد یہ ان کی مجبوری ہے. دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے سالم. یہ سالم، آ لمبا ہو رہا ہے. آ کی آواز انگلش میں نہیں پائی جاتی. ہم نے ہماری ضرورت اردو کی اور عربی کی ضرورت کے اعتبار سے ہم اسے ڈبل اے سے لکھیں گے. سنگل اے سے لکھنا اس لیے غلط ہے کیونکہ وہ شورٹ اے کی آواز دے گا، وہ بنے گا سالم. سالم لکھنا درست نہیں ہے اردو فونیٹکس کے اعتبار سے اور عربی فونیٹکس کے اعتبار سے. سالم کہنا درست نہیں ہے بلکہ سالم. اس لیے ہم اس کو ڈبل اے سے لکھیں گے کیونکہ انگریزی میں ایس اے ایم سیم شورٹ اے کی آواز دیتا ہے تو سیم ہوتا ہے، لہذا اسے انگریزی میں سالم ڈبل اے کے ساتھ لکھنا چاہیے. اب ایک اور مثال لیتے ہیں، خالد. اس میں بھی آ کی آواز آ رہی ہے، خا الف لمبا ہو رہا ہے. اس کو خا کی آواز کیونکہ انگلش میں نہیں پائی جاتی تو اسے، لیکن یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کو خا کے لیے کے ایچ لکھا جاتا ہے کافی عرصے سے. کے ایچ کو ریپرزینٹ اردو میں خا کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کے ایچ ڈبل اے ایل آئی ڈی خالد. اہل زبان کی تلفظ ہم دیکھیں، انگریزوں کی تلفظ سے ہم دیکھیں تو اس خالد کو کیلد پڑھیں گے، وہ آ لمبا نہیں کر سکتے، وہ اے پڑھیں گے. اس کو جب اے پڑھیں گے اور خا کو کھا پڑھیں گے تو یہ اسپیلنگ اس کے متبادل اسپیلنگ کیلد سی سے بھی بن سکتے ہیں اور کے سے بھی بن سکتے ہیں، کے ایل آئی ڈی. لیکن یعنی اردو ساؤنڈ سسٹم اور انگلش کے ساؤنڈ سسٹم کے اعتبار سے یہ اسپیلنگ غلط ہے. جو درست اسپیلنگ ہے وہ ہے خالد، کے ایچ ڈبل اے ایل آئی ڈی. ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے سیکنڈ وائس. جو دوسری آواز اردو میں لانگ واول والی پائی جاتی ہے وہ ہے ای. لانگ ای ساؤنڈ ان عربک. پہلے سب سے پہلے عربک سے ای کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. ہمارے پاس لفظ ہے حمید. حمید میں می کے اندر ای کی آواز ہے. اگر میم کو ہٹا دیں اس کی جگہ الف لگا دیں تو بن جائے گا ای، حمید. اس ای کی آواز کو ہم لمبا کیسے کریں گے، کیسے لکھیں گے؟ انگلش میں ڈبل ای کے ساتھ لکھ سکتے ہیں جو کہ درست ہے. جیسے ہمارے بہت سے ساتھی، بہت سے لوگ اردو اور عربی کے ساؤنڈ سسٹم سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو حمید لکھ دیتے، آئی کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، حمید حمد حمد. انگریز اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ایچ اے ایم ہیم ہو گیا اور آئی ڈی ایڈ، حمد حامد، جو کہ حامد غلط ہے. حمید کو ایچ ہا ہو گیا، ایم ڈبل ای ڈی ہونا چاہیے، حمید. قدیم ایک اور مثال ہمارے پاس ہے، قدیم. قدیم میں دی لمبا ہو رہا ہے، اس میں بھی ای کی ساؤنڈ ہے. اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں اردو دان طبقے میں
کیو کی آواز کے لیے قاف کا حرف استعمال کرتے ہیں، 2 نقطے والا قاف، موٹا قاف. لیکن انگلش میں کیونکہ قا کی آواز نہیں پائی جاتی تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ کیو سے ہی لکھا جائے، کیونکہ انگلش کا کیو جو ہے وہ قاف کی آواز نہیں دیتا. انگلش کا کیو کھا کی آواز دیتا ہے، کھا. جیسے کہ کھئی کی آواز کھا ہوتی ہے، کیو کی آواز بھی کھا ہوتی ہے اور سی کی آواز بھی کھا ہوتی ہے. تو اس کے 2 متبادل اسپیلنگ ہو سکتے ہیں انگلش میں، KADEEM قدیم، یا CA سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں جو کہ معروف نہیں ہے، CADEEM ڈیم. ہوتا ہے اس کو KADIM قدیم، کیونکہ آئی کی آواز شارٹ آئی ہے. آئی کی آواز ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا کہ آئی جو ہے زیر کی آواز دیتا ہے، تو قدیم ہو جائے گا قدیم، دال سے میم دم، قدیم. جبکہ ہم نے اس کو لمبا کرنا قدیم، تو ڈی کی آواز کے لیے 2 لانگ ہی ہونا چاہیے. شارٹ آئی جو ہے، یہ آئی جو ہے زیر کی آواز دے رہا ہے، یہ شارٹ آواز دے رہا ہے، یہ لانگ نہیں ہے. ہمیں لانگ ای چاہیے، یہ لانگ آئی نہیں چاہیے. تو یہ قدیم اس کو لکھنا درست نہیں ہے. ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں، خالی. خالی، خالی میں ای، لی کے اندر ای کی آواز ہے، لی لمبا ہو رہا ہے، یہ لانگ ای ہے. اوکے، نیکسٹ وائس ہمارے پاس ہے لانگ ای ساؤنڈ ان اردو. اردو میں بھی ای کی آواز پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر لاٹھی. لاٹھی کو ہم انگلش میں کیسے لکھیں گے؟ LAATHEE، لاٹھی. اب سوال یہ ہے کہ انگریز اگر اس لفظ کو پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ اس لفظ کو 2 طرح سے پڑھ سکتے ہیں. تو اس لفظ میں جو TH کی آواز ہے اسے انگریز کیسے ادا کریں گے؟ اسے وہ 2 طرح سے ادا کر سکتے ہیں. یا تو وہ اسے پڑھیں گے لا ذی، یا وہ اسے پڑھیں گے لا سی. کیونکہ انگلش میں TH جو وائسڈ ہوتا ہے تو وہ ذا کی آواز دیتا ہے، جیسے that. اور جب TH ان وائسڈ ہوتا ہے جس میں وائبریشن نہیں ہوتی تو اس کی آواز ہوتی ہے th، جیسے with. انگریزی میں ٹھا کی آواز پائی جاتی ہے لیکن ٹا کی آواز نہیں پائی جاتی، جبکہ اردو میں ٹا اور ٹھا 2 الگ الگ آوازیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان 2 آوازوں کو جب رومن حروف میں لکھا جاتا ہے، ٹے کے لیے ٹی کا حرف منتخب کیا جاتا ہے اور ٹھے کے لیے TH کا حرف منتخب کیا جاتا ہے. اردو دان طبقہ اردو بولنے والے پاکستان اور انڈیا کے ان 2 آوازوں سے واقف ہے، لیکن انگریز چونکہ ان کے ہاں ٹا کا مخرج نہیں پایا جاتا، صرف ٹھا کا مخرج پایا جاتا ہے، اس لیے وہ اردو کے TH سے واقف نہیں ہیں. لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انگلش کا TH سا اور ذا کی آواز دیتا ہے اور اردو کا TH ٹھا کی آواز دیتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں لانگ ای ساؤنڈ ان انگلش. لانگ ای ساؤنڈ ان انگلش، اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ ای ساؤنڈ انگلش میں پائی جاتی ہے. یس، انگلش میں پائی جاتی ہے اور اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ لیسن 5B میں پڑھیں گے. سیڈ، ای کے ساؤنڈ کے لیے ڈبل ای بھی استعمال ہوتا ہے جیسے سیڈ، اور ای کی ساؤنڈ کے لیے ای اور اے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے ریڈ، اور ای کے ساؤنڈ کے لیے آئی ای بھی استعمال ہوتا ہے جیسے پیس. انگلش میں پھی کا تلفظ پھی ہوتا ہے اردو کے پھا کی طرح، جیسے ٹھی کا تلفظ ٹھا ہوتا ہے اردو کے ٹھا کی طرح. تو اس لیے اس کو ہم پیس کو پیس لکھیں گے. تیسری آواز ہے او کی آواز، لانگ او ساؤنڈ ان عربک. سب سے ہم پہلے دیکھیں گے عربی میں او کی آواز پائی جاتی ہے کہ نہیں. عربی میں او کی آواز پائی جاتی ہے اور اس کے متبادل انگلش کے اسپیلنگ ہمارے لیے بنیں گے
او کو ہم ڈبل او سے لکھیں گے. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے محمود. محمود میں مو کے اندر او کی آواز موجود ہے. اس کو ہم کیسے لکھیں گے مو کی آواز کو؟ ایم ڈبل او ڈی، مود، مود، محمود. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس سعود. سعود میں عین پیش او کی آواز ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں او کی آواز، علی پیش او کی آواز ہے. سعود. اس کو صحیح اسپیلنگ اس کے کیا بنیں گے؟ سا کے لیے ایس اے ہو گیا سا، او کی آواز کے لیے ڈبل او ہو گیا، اور دال کی آواز کے لیے ڈی ہو گیا، سعود. لیکن اس کی غلط استعمال عرب ممالک میں کیا پایا جاتا ہے؟ سعودی عرب وغیرہ میں جو رائج اسپیلنگ ہے وہ ہے ایس اے یو ڈی، سعود. وہ سعود نہیں بنتا بلکہ اس کو سعود بھی پڑھ سکتے ہیں. انگلش میں اے یو کی آواز جو ہوتی ہے او ہوتی ہے، جس میں جیسے لفظ ہوتا ہے اوگسٹ، اے یو جی یو ایس ٹی، اوگ، او، اے یو آواز ہے تو او کی. تو یہ لفظ ایس اے یو ڈی ہے جو عرب ممالک میں لکھا جاتا ہے او کی آواز، تو یہ غلط اسپیلنگ ہے. انگلش فونیٹکس ساؤنڈ سسٹم کے اعتبار سے یہ ایس اے یو ڈی لکھنا درست نہیں ہے، اس لیے سعودی عربیہ کے اسپیلنگ میں بھی یہی یو کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ غلط ہے. تو اب او دیکھتے ہیں، او کی آواز اردو میں کیسے ہوتی ہے. او کی آواز اردو میں پائی جاتی ہے، بالکل پائی جاتی ہے. کچھ الفاظ ہمارے پاس ہے اون، این او کے لیے لکھیں گے او ڈبل او، ڈبل او لکھیں گے، اور نون کے لیے این لکھیں گے اون. دھ، دھوم. اب دھوم کے اندر دھ کی آواز ہے، دھ کی آواز انگلش میں پائی نہیں جاتی، تو یہ ایک ہمیں نئے حرف کا ایجاد ہمیں کرنی پڑی ہے، ڈی ایچ. جو پاکستان انڈیا میں ڈی ایچ کا استعمال کیا جاتا ہے، جو اس کے لیے ڈی ایچ، لیکن انگریز اس کو دھا نہیں پڑھیں گے. ہو سکتا ہے انگریز اس کو ڈہوم، ڈہوم پڑھے، ڈی کو الگ پڑھے، ایچ کو الگ پڑھیں، کیونکہ انگلش میں ڈی ایچ دھا ساؤنڈ نہیں پائی جاتی، انگریز اس کو دہوم پڑھ سکتے ہیں. تو لیکن اردو کے ساؤنڈ سسٹم کے اعتبار سے یہ نیا ہمیں ایجاد کرنا پڑے گا ایک حرف ڈھا، ڈی ایچ ڈھا. تو دھوم کے اندر ڈبل او آئے گا، ڈی ایچ ڈبل او ایم، دھوم. انگلش میں جو ڈائیگرافس ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ڈائیگرافس کی ہم نے تعریف پہلے پچھلے لیسن 4 میں پڑھی ہے. ڈائیگراف سے مراد جب ایچ کسی کانسوننٹ، سنگل کانسوننٹ کے ساتھ مل کر آئے گا، ایچ جیسے سی ایچ، جی ایچ، پی ایچ اینڈ ایس ایچ، تو انگلش میں ہمارے پاس یہ ڈائیگرافس ہیں. البتہ جی ایچ کا جو ڈائیگراف ہے وہ بعض الفاظ میں فے کی آواز دیتا ہے، وہ بعض الفاظ کے درمیان میں آتا ہے کے اندر جی ایچ سائلنٹ ہے، لیکن پرانی انگلش میں یہ سائلنٹ نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ اس کی آواز خا کی ہوتی تھی. این آئی جی ایچ ٹی کو پرانی انگلش میں نائخٹ پڑھتے تھے. اگلا لفظ ہمارے پاس جھوم ہے. جھوم میں بھی او کی آواز ہے اور اس کو ہم لکھیں گے جے ایچ ڈبل او ایم، جھوم. انگلش ساؤنڈ سسٹم میں یہ ڈائیگراف جے ایچ نہیں ہوتا، اس لیے ہو سکتا ہے انگریز اس کو جہوم پڑھے. اردو ساؤنڈ سسٹم کے اعتبار سے یہ درست ہے. نیکسٹ ساؤنڈ ہمارے پاس ہے ائی ساؤنڈ، لانگ ائی ساؤنڈ ان عربک. ہم دیکھتے ہیں کہ ائی کی ساؤنڈ عربی میں پائی جاتی ہے، بالکل پائی جاتی ہے. اس کے لیے انگلش میں کون سے اسپیلنگ رائج ہے ائی کے لیے؟ اے آئی بھی ہے اور اے وائی بھی ہے. اب ایک لفظ ہمارے پاس ہے اینا، تو اینا کو ہم انگلش میں اے آئی این اے لکھ سکتے ہیں. ائی کے لیے اے آئی، اور یا اے وائی این اے بھی لکھ سکتے ہیں اینا. کیفا ایک لفظ ہے ہمارے پاس، کیفا. کیفا میں بھی ائی کی آواز ہے، اس کو ہم ائی کو اے آئی کے ساتھ لکھیں گے، کے اے آئی ایف اے، کیف. تو کیفا کے اسپیلنگ کے اے وائی ایف اے بھی ہو سکتے ہیں. لانگ ائی ساؤنڈ ان اردو. ہم اردو میں زبان میں ائی کی آواز عربی اور انگریزی والی آواز سے مختلف ہے. اردو میں بیل ہوگا، بیل نہیں ہوگا. اردو میں ریل ہوگا، ریل نہیں ہوگا. اردو میں جیل ہوگا، جیل نہیں ہوگا. ائی ساؤنڈ ان انگلش. ائی کی آواز انگلش میں پائی جاتی ہے اور اسے اے آئی کے ساتھ یا اے وائی کے ساتھ لکھتے ہیں. جیسے رین، رین کو ہم لکھیں گے عربی میں آر
रे ज़बर या रई, नून साकिन रईन, इसको रैन पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ये है आई की आवाज़ रेन, क्योंकि इंग्लिश में रेन को अगर रैन पढ़ेंगे तो माना तब्दील हो जाएगा रैन, आर एन रैन, शॉर्ट ए है, शॉर्ट ए की साउंड है, और इससे मुराद यहाँ पर रैन का मतलब दौड़ा, वो दौड़ा। लेकिन आर ए आई रेन है, इससे मुराद बारिश। बारिश को अगर दौड़ने के माने में तब्दील करेंगे आप तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि उर्दू में आई की आवाज़ नहीं पाई जाती, इसलिए पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका के लोग जो है वो आई की बजाय ए पढ़ते हैं, तो रेन पढ़ते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। इसको पढ़ना चाहिए रेन। अगला लफ्ज़ है लेन। लेन में भी आई की आवाज़ है, साइलेंट ही आखिर में आ रहा है, सीबीसी लेटर के बाद लैन जो लेन लैन पढ़ेंगे, लेकिन ई की वजह से इसको आवाज़ आई होगी, लेन होगी। लेन पाकिस्तान और इंडिया में इसको गलत पढ़ते हैं, लेन, जो कि गलत है, ये लेन है। ओके, डी ए वाई, इसको हम आई की आवाज़ ए वाई आई, इसको हम लिखेंगे डे, पढ़ेंगे डे, इसका डे नहीं पढ़ेंगे। डे जैसे हम पाकिस्तान और इंडिया में हम इसको डे पढ़ते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। पांचवी आवाज़ और आखिरी आवाज़ जो अरबी और उर्दू में पाई जाती है वो है औ, अलिफ ज़बर वा औ। सबसे पहले हम देखते हैं अरबी में ये आवाज़ किस तरह पाई जाती है। इंग्लिश में इस आवाज़ को लिखने के लिए जो स्पेलिंग इस्तेमाल होते हैं वो ओ एन आई या ओ डब्ल्यू। ओ आई का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, ओ डब्ल्यू बहुत कम अल्फाज हैं जो ओ की आवाज़ देते हैं। अब हम देखते हैं जैसे ओ डब्ल्यू की आवाज़ के लिए स्लो एंड लो, ये बहुत कम स्पेलिंग है जो इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। ओ के लिए ज़्यादातर ओ और ए का इस्तेमाल होता है। एक लफ्ज़ हमारे पास है अरबी में खौफ। खौफ में ओ की आवाज़ है, इसे हम लिखेंगे ओ और ए के साथ खौफ। तो ख की आवाज़ के लिए हमने एक नया हर्फ इजाद हमें करना पड़ा, वो के एच, जो ये डायग्राफ इंग्लिश में नहीं पाया जाता। सौम, सौम को हम लिखेंगे एस ओ ए एम, सौम। कौम, इंग्लिश में चूँकि क़ा नहीं होता इसलिए इसे खे से लिखेंगे, के ओ ए एम, कौम। क्या औ की आवाज़ उर्दू में पाई जाती है? उर्दू में औ की आवाज़ अरबी और अंग्रेज़ी के एतबार से नहीं पाई जाती। उर्दू में औ की आवाज़ अरबी और अंग्रेज़ी वाली आवाज़ से मुख्तलिफ होती है। उर्दू में लफ्ज़ होता है और, अलिफ ज़बर वाव औ, इसको औ नहीं पढ़ते हैं और। इसी तरह नो, इसको नो नहीं पढ़ते। इसी तरह मौसम, इसको मऊ नहीं पढ़ेंगे, मौसम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मौसम पढ़ेंगे। लेकिन अरबी के एतबार से ये मऊ, अरबी में पढ़ते हैं मौसम, मौसम। लॉन्ग औ साउंड इन इंग्लिश में भी औ की आवाज़ पाई जाती है, और इसको हम लेसन 5B नेक्स्ट लेसन में तफसील से पढ़ेंगे। रोम, गश्त करना। औ, यहाँ औ की आवाज़ है, इसको हम लिखेंगे ओ और ए से। सो में भी लॉन्ग या सिंगल औ है, लेकिन ये लॉन्ग औ की आवाज़ दे रहा है, सो औ। तो यहाँ एल ओ डब्ल्यू लो की आवाज़ देगा। यहाँ तक हमने 5 आवाज़ें अरबी और इंग्लिश की हमने पढ़ ली, और हमने ये भी देखा कि ये आवाज़ें क्या इंग्लिश में पाई जाती हैं कि नहीं। खुलासा मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली आवाज़ थी आ, इसको हम डबल ए से लिखा, आ। दूसरी आवाज़ थी ई, इसको हमने डबल ई और ई ए से लिखा। तीसरी आवाज़ थी ऊ, इसको हमने डबल ओ से लिखा। चौथी आवाज़ थी आई, इसको हमने ए आई ए वाई से लिखा। और आखिरी आवाज़ थी हमारे पास औ, इसको ओ आई से लिखा हमने, और ओ डब्ल्यू के साथ। इसी के साथ आज का सबक ख़त्म होता है। That's for today. For more lessons, please subscribe my YouTube channel. In this way, you'll get the notification for the next videos by YouTube.
Many thanks for watching this lesson. آج کے لیے اتنا کافی ہے. مزید دروس کے لیے برائے مہربانی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ یوٹیوب کی طرف سے اگلی ویڈیوز کا لنک آپ کو مل سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.